کورونا وائرس اور ہماری مسجدیں، اسلام ہماری رہنمائی ہر سچویشن کے تعلق سے کرتا ہے۔ ایسی سچویشن کے تعلق سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے بعض ان حدیثوں سے، مثال کے طور پر جب بہت سخت ٹھنڈی تھی یا بہت ساری بارش تھی، کیچڑ تھا، تو اس سچویشن کے اندر ہمیں صحابہ سے ملتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا اور خود بھی اپلائی کیا کہ جس کے اندر اذان میں حی علی الصلاۃ کی جگہ الا صلوا فی الرحال، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو، یہ اذان کے اندر کہا گیا تھا۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کویت میں امپلیمنٹ ہوئی جب ساری کی ساری مسجدوں کو لاک کر دیا گیا اور اذان کے اندر حی علی الصلاۃ کی جگہ کیا کہا گیا، آپ سن سکتے ہیں۔ کویت کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یو اے میں بھی یہی ہوا، اسی طرح سعودی میں بھی 17 مارچ سے ساری مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے، صرف مکہ اور مدینہ کے دونوں حرمین شریفین کو کھلا رکھا گیا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ اس بلاکنگ سسٹم پر عمل کیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں ذکر ہے کہ اگر کسی زمین میں طاعون آ جائے، پلیگ آ جائے، تو اس زمین میں داخل بھی نہیں ہونا چاہیے اور جو لوگ وہاں موجود ہے وہ وہاں سے نکلے بھی نہ۔ اسی وجہ سے ایک لاک ڈاؤن پوزیشن کر دی گئی ہے، باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی روک دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک دوسری حدیث بتاتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، ایک کوڑ والے شخص سے، لیپریسی والے شخص سے اس طرح سے دور رہو، اس طرح سے بھاگو، كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، جس طرح سے تم شیر سے دور بھاگتے ہو۔ یہ چیز عام لوگوں کے تعلق سے، ظاہر سی بات ہے جو ڈاکٹرز ہیں انہیں علاج تو کرنے کہا گیا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، کورونا وائرس سے تھوڑی ڈرنا چاہیے، مسجد میں جائیں گے اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ کی مدد ملے گی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کامن سینس نہیں استعمال کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایسا تھوڑی ہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے مجھے تھوڑی ڈر لگتا ہے، یہاں پہ سکھایا گیا ہے کہ نہیں، احتیاط بھی تمہیں لینا ہے، احتیاط لینے کے ساتھ ساتھ میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل مثال ہے، ثقیف قبیلے کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت لینے کے لیے آیا تھا اور اسے کوڑ کی بیماری تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت دور سے ہی قبول کر لیا اور کہا اِنَّا قَدْ بَایَعْنَکَ فَارْجِعْ، ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی ہے، اب تم چلے جاؤ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ میں مت رکھو۔ ایسا نہیں کہا گیا ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، نہیں، بیماری کو بھی سمجھنا ہے، اس کی شفا کو بھی سمجھنا ہے، جہاں پر بیماری ہے وہاں بیماری سے کیسے بچا جائے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 195 میں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو مت ہلاک کرو۔ اب ہم انڈیا کی بات دیکھتے ہیں۔ انڈیا میں گورنمنٹ نے سماجی طور پر ایک دوسرے سے دور رہنے، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات تو کہی ہے، اسکولوں کو اکثر جگہوں پر بند کر دیا گیا ہے، اسی وجہ سے بعض مندروں نے بھی بند کیا ہے، بعض مسجدوں نے بھی بند کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس طرح کا پورا لاک ڈاؤن سعودی عربیہ میں، گلف میں انہوں نے کیا ہے، اور جو سائنٹیفک طور پر کورونا وائرس کو ڈیل کرنے کا سب سے سٹرونگ طریقہ ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج تو نہیں ہے، اس کی کوئی ویکسین تو نہیں ہے، اب اس چیز سے بچنا ہے، اگر ہماری سوسائٹی کو بچانا ہے، ہمارے معاشرے کو بچانا ہے، ہماری کنٹری کو بچانا ہے، تو بچانے کے لیے اس طرح سے ایک دوسرے سے دور رہنا ہوگا یہاں تک کہ بیماری اپنا دم توڑ دے۔ مان لیجئے اس ٹائپ کی ٹوٹل لاک ڈاؤن پوزیشن اگر انڈیا میں بھی آ جاتی ہے تو جماعت سے نماز پڑھنے کے اجر کا کیا ہوگا؟ ہمیں ہمارا اجر ہماری نیتوں کی بنیاد پر ملے گا، بلکہ میں تو وہ لوگوں سے بھی کہوں گا جو ریگولر نہیں تھے وہ بھی ابھی نیت کر لیں، اور گھر میں آپ بچوں کے ساتھ میں بھی جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میرا یہ مقصد ہے کہ میں سارے فیکٹ، ساری ڈیٹیلز آپ سب کے سامنے